آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو ود منیر نعمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو ود منیر نعمت۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ جو ایم کیو ایم کی مبینہ طور پہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں اس پورے مینڈیٹ کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ یہ بات کچھ حد تک یقینی بھی ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی، لیکن کتنے پیمانے پہ ہوئی اور کتنی صحیح اور کتنی غلط، اس کو ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اشفاق صاحب، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے لیے کسی طور پہ کوئی تھریٹ ہے آنے والے وقت میں جس وجہ سے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو قبول نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں، جہاں تک منیر بھائی ایم کیو ایم کے کسی حد تک ہمارے ساتھ تھریڈ ہونے کی، وہ تو انہوں نے خود ہی ختم کر دیا۔ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ایم کیو ایم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اگر ایم کیو ایم اس کا بائیکاٹ نہ کرتی تو آج صاحب گئے بھی تھے بائیکاٹ نہ کرے، کہا بھی تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کے ایم سی کے اندر کم از کم ان تو ہو جاتی، اور اس کے بعد آگے کا دیکھیں ایک الیکشن پروسیس جو نا گراؤنڈ ریئلٹی کا بہت اہم تھا۔ میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا، میں نے وہاں پہ جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو میں نے کہا کہ ایم کیو ایم آنے والے الیکشن میں بہت سی سیٹیں ہارے گی، اور وہ ہوا، سب کے سامنے چیزیں آئیں بھی۔ آج دیکھیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہوئی، اس لیے بہتر پیپلز پارٹی نے ڈیزرو کیا، پیپلز پارٹی نے کام کیا۔ سندھ میں اگر کوئی ڈینٹ پہنچا سکتا ہے کم سے کم شہری علاقوں میں تو وہ پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم ہے۔ پی ٹی آئی گڈ بکس میں نہیں تو ایم کیو ایم کا ایک آپشن تو ہے۔ شہری علاقوں میں کسی بھی ایک سیاسی پارٹی کا اتنا ہولڈ نہیں ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، جماعت اسلامی کا، ایم کیو ایم کا، سب کا ایک اپنا ایک پاور شیئرنگ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، کس حلقے میں کسی نہ کسی جگہ پہ پاکٹس میں ہر کیونکہ ظاہر بات ہے اگر پاور شیئرنگ دیکھیں تو ایم کیو ایم نے کافی زیادہ سیٹس لی ہیں جو پیپلز پارٹی کلیم کر رہی تھی۔ کراچی ان کا ہے، کراچی تو ہمارا، ہم آج بھی کہتے ہیں کراچی ہمارا، سب پر سیٹس ان کو مل گئی نا۔ تو آپ نے وہ دیکھا نہیں سیٹس پہ ہوا کیا، سب کے سامنے چیز ہے، کوئی چھپی دکھی تو نہیں، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی اگر یہ اپنی ویڈیو لیک کر رہے ہیں یا یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کسی بندے کو ڈھونڈ رہے تھے، نہیں یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے۔ میرے تو سمجھ میں مصطفیٰ کمال آج بھی نہیں آیا اس ویڈیو لیک کے بعد مصطفیٰ کمال پارٹی کا میں مصطفیٰ کمال کو تھوڑی بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا ابھی کامران، آپ نے ان سے پوچھا کہ جی کامران تشوری کا ہے، اس کا خالد مقبول صدیقی کے آدمی، تو میں کہنے والا تھا وہ فاروق ستار کے آدمی ہے کامران تشوری صاحب۔ تو میں تو صرف اس بات پہ حیران ہوں کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے تھے، جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی، انہوں اتنا روئے تھے کہ انہوں نے خیبان محافظ جو ہے وہاں سمندر ہو گیا تھا ان کے رونے کی وجہ سے۔ پھر اسی ایم کیو میں یہ گئے، کہیں یہ ابھی بھی جو یہ ویڈیو چل رہی ہے مطلب کوئی اس کے پیچھے اس کے اوپر بات یہ بھی کوئی سازش تو نہیں ہے۔ لینا علی پل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ علی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ علی صاحب، یہ جو 2 دن میں 2 ایم کیو ایم کی آڈیو لیکس آئی ہیں، اس نے پورے الیکشنز کے اوپر تو سوال نشان کھڑا کر ہی دیا ایک بار پھر سے، لیکن کراچی کی مجموعی سیاست پر اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا سوال ہے سیاست میں۔ پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ پی ٹی آئی بھی ایک موقف رکھتی ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ جعلی مینڈیٹ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی والے سے اس کو؟ دیکھیں جی، 8 فروری کو جب الیکشنز ہوئے اور ہم نے ون کیا، اور ون کرنے کے بعد ہم نے وہ جس طرح ہوتا ہے کہ سیلیبریٹ کرنا وہ نہیں، لیکن ایک جیت ہوتی ہے تو وہ ہم نے کی۔ لیکن صبح ہمیں تقریباً 4 بجے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ جی ہماری جتنی بھی سیٹیں ہم نے ون کی ہیں، قومی کی یا صوبائی کی، میں بھی پی ایس 103 سے لڑا تھا اور میں جیت چکا تھا، اور تھینک یو جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ نے کہا کہ جی آپ جیت چکے ہیں، دوسرے نمبر پہ میں ہوں۔ تو انہوں نے جو اس طرح سے 47 کے ذریعے جیت کر آئے، تو وہ اب چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، پوری دنیا کو تو ویسے ہی پتا تھا، لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی فردر، اب وہ اپنی آڈیو لیکس کے ذریعے۔ اب یہ اعتراف جرم ہے اور اس کی سزا ہے کہ جی انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ یہ مینڈیٹ اصل میں امانت تھی خان صاحب کے ووٹرز کی، جنہوں نے ہمیں دیا اور ہمیں کہا کہ جی آپ اگر پارٹی چھوڑ کر کہیں چلے جائیں گے تو آپ کو سزا نہیں چاہیے۔ پھر ہم نے قرآن پاک اٹھایا اور ہم نے کہا کہ جی ہم پارٹی سے کہیں نہیں جائیں گے، اور لوگوں نے ہمیں امانت وہ دی خان صاحب کی، لیکن انہوں نے آر اوز کے ذریعے ہم سے وہ مینڈیٹ چوری کر لیا، جس کے لیے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں لیکن علی صاحب ایک آپ دیکھیں ایک چیز، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک نے ایک انٹرویو دیا، وہ بات ہوئی لیکن اس کا کوئی بڑا اثر نہیں ہوا۔ پنڈی کے کمشنر نے ایک اتنا بڑا اعتراف کیا اور اس کے چند دنوں بعد وہ اپنے بیان سے انہوں نے اپنا بیان ہی تبدیل کر دیا۔ آج ایم کیو ایم یہ بیان دے رہی ہے، لیکن
آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا, اور اگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو پھر یہ آڈیو لیکس میں پی ٹی اے کا تو کوئی حصہ نہ ہوگا؟ کہتا ہوں, بلاول بھٹو صاحب کا بیان آیا تھا کہ جی ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی ہے, اور ان کی ویڈیو آڈیو لیک جو ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جی ان کا جو ہے مینڈیٹ جعلی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس پورا حساب ہے. جنرل سیکرٹری پی جے ایس ایل 5 سیٹیں ہماری قومی اسمبلی کی چوری کی ہیں پی پی نے, انکلوڈنگ ڈیفنس والی جو سیٹ ہے 241 اور 240, یہ ساری انہوں نے چوری کی ہیں, اور 237 بھی انہوں نے چوری کی ہے. اس طرح 5 سیٹیں انہوں نے چوری کی ہیں, باقی ایم کیو ایم نے ہماری سیٹیں جو ہے وہ چوری کی ہیں. تو میں تو ان دونوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ جعلی ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ادارے کیا کر رہے ہیں. جی دیکھیں جی, الیکشن کمیشن کے پاس ہم گئے کہ جی یہ 47 فارم میں ہم ہارے ہوئے اور 45 میں جیتے. 45 فارم وہ ہوتا ہے جو پریزائڈنگ افسر ہر پولنگ اسٹیشن کا دیتا ہے, اس میں 20,000 فار ایگزامپل ہے, ایم کیو ایم کے 5,009 ہیں, وہ جیت گیا. تو یہ 47 فارم جو انہوں نے ایشو کیا, یہ چوری جو کی ہے, یہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے تھا. لیکن کوئی 150 کے قریب پٹیشن الیکشن کمیشن میں داخل ہوئی, انہوں نے ٹریبیونل کے پاس بھیج دیا. اور ٹریبیونل مینس, اب اداروں کی بات کر رہا ہوں, ٹریبیونل مینس کے جو درخواست کرے گا اسی کو سزا آئے گی, وہ گھومتا رہے گا 3 سال اس میں, اور یہ سارے اسمبلی میں بیٹھ کر جو ہے مزے لیتے رہیں گے, سیلریز بھی لیتے رہیں گے, اور ڈیولپمنٹ کا فنڈز بیچیں گے. اچھا علی صاحب ایک چیز اور میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ اضافہ کر دیں. علی صاحب ایک چیز اور اضافہ کر دیں, اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ایک معمہ بنا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگ دوسری جماعتوں میں شامل ہوئے ہیں, سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے, ان کو ریزرو سیٹس بھی نہیں مل پا رہی. کیا قانونی پیچیدگیاں کیا ہے اس میں؟ کوئی قانونی پیچیدگی نہیں ہے, بدنیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے. جب ہم الیکشن میں جا رہے تھے تو انہوں نے, یاد ہے آپ کو, بلہ ہم سے چھینا تھا کہ جی اب یہ الیکشن نہیں کر سکیں گے. پھر ہمیں مولی گاجر ریکٹ یہ ملی, پھر دیکھا آپ نے پبلک نے کس طرح مینڈیٹ دیا. یہ راستوں میں رکاوٹیں ہیں چھوٹی موٹی. پھر سنی اتحاد کونسل کے ہم نے لیا شیلٹر کہ جی ہم اس میں جاتے ہیں قانونی. دیکھیں ہم کس طرح قانون کو اسٹیپ وائز کر رہے ہیں. بیٹ والا بھی ہم نے کہا چھوڑیں جی الیکشن ہونے دیں. پھر سنی اتحاد تحریک میں ہم چلے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد تحریک کو نہیں مل سکتی. کہیں آپ نے سنا ہے کہ کسی بھی پارٹی کی جو سیٹس ہوتی ہیں وہ اسی پارٹی کو ملتی ہیں, دوسری پارٹی میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی. اگر مینڈیٹ یہ ہمارا ہے, سنی تحریک کے پلیٹ فارم پہ ہم کھڑے ہیں, تو یہ ہمیں دے دیں. اور مجھے بہت اچھی بات لگی کہ نون لیگ کی ایک خاتون تھی جس نے کہا تھا کہ جی ان کی خاتون کا مینڈیٹ دے دیں. یہ عورتوں کی سیٹیں چوری کرنا, پہلے تو ہم نے جنرل سیٹیں چوری کر لی, اب عورتوں کی سیٹیں. کوئی ادارہ ہے یہاں دیکھنے والا؟ انٹرنیشنل میڈیا ہم پر ہنس رہی ہے, انٹرنیشنل لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ الیکشن کا کیسے انہوں نے فن کر دیا. میں ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو آپ کے پلیٹ فارم سے مشورہ دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کی اجازت دیں. جی جی جی. دیکھیں جی, میں نے اختر مینگل صاحب کی جو ہے وہ اسپیچ سنی, اور انہوں نے کہا کہ ہم پٹھان اور یہ ہم سندھی اور یہ ہم سب اپنے آپ کو غیر سمجھتے ہیں, لیکن جو حافظ صاحب ہیں, حافظ صاحب کو انہوں نے ٹرم کیا کہ جی یہ مہاجر ہے. میں اس پہ نہیں بلیو کرتا کہ کوئی مہاجر ہے یا کوئی سندھی ہے. ہم سب سندھی ہیں, سندھ میں رہنے والے. کوئی اردو اسپیکنگ سندھی ہے, کوئی ہندی اسپیکنگ سندھی ہے. لیکن اس نے کہا کہ یار میں حافظ نعیم جو ایک مہاجر ہے اس کی غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے ایک چوری میں آئی ہوئی سیٹ جو ہے وہ واپس کر دی. میں ہمارے ایم کیو ایم کے جتنے بھی ہیں, ٹسوری صاحب ہیں, کمال صاحب ہیں, سب سے فاروق ستار صاحب ہیں, میں کہتا ہوں کہ جس طرح وہ انہوں نے کہا کہ جی ایک اردو اسپیکنگ بندہ جو ہے اس نے غیرت دکھائی ہے, ایسی غیرت ہم ایم کیو ایم نے دکھانی چاہیے, اور کہا جائے کہ جی بالکل عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا. یہ آپ کا موقف آ گیا علی صاحب, آپ کا موقف آ گیا. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا موقف دیا. سلمان صاحب, یہ جو ریزرو سیٹس کا مسئلہ بن گیا, یہ ریزرو سیٹس میں کیا مسئلہ ہے, کیوں پیچیدگیاں ہیں, کیوں نہیں مل پا رہی ریزرو سیٹس؟ دیکھیں, مجھے پی ٹی آئی کی جو وکلا کی ٹیم ہے, مجھے شروع سے ہی جو ہے یہ اس میں کوئی ایسی وہ تدبر یا سمجھ مجھے نظر نہیں آئی. مثلاً بلے کے نشان پہ بھی جب وہ گئے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ تو نشان بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ ان سے بلے کا نشان جو ہے چھینا جا رہا ہے. لیکن جب لائیو ٹرانسمیشن سامنے آئی تو ان کے وکلا بالکل گھگی بندھی ہوئی تھی, اور جو آرگومنٹ سامنے سے آ رہے تھے وہ بالکل صحیح اور قانونی آ رہے تھے. اسی طریقے سے جب ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہوا, ایک ایسی پارٹی کے پاس وہ جا رہے تھے کہ جس کی کوئی نمائندگی قومی اسمبلی میں نہیں ہے, تو ان کے وکلا کو قانونی طور پہ اس کو کور کرنا چاہیے تھا, یا ایسی پارٹی کو چنتے کہ جس کی ریپرزنٹیشن ہوتی. اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اٹھایا, ان کی تیاری تھی. دیکھیں ابھی تک جتنے بھی انہوں نے, یعنی آپ لے لیں جو تحریک عدم اعتماد آئی, بڑی پارٹی, آپ کو نہیں لگتا اتنی وکلا کی ٹیم میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے آ رہا ہے. تحریک عدم اعتماد آئی تھی, اس وقت بھی قانونی طور پہ جو ہے پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں تھی, غیر قانونی
काम कर रही थी, किसके मशवरे से कर रही थी कि असेंबली पहले डिप्टी स्पीकर ने जनाब रूलिंग दे दी, कासिम वापस साहब करी ने। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करा, वहां पर भी वीकनेस नजर आई, और अभी जो बल्ले का निशान लिया गया वहां पर भी इनकी जितनी वकला की टीम थी वो बेबस नजर आ रही थी, क्योंकि जो आर्गूमेंट आ रहे थे उसकी तैयारी नहीं थी। अभी भी जब इन्होंने एक ऐसी पार्टी को मुंतखब किया तो उनके जहन में होना चाहिए था यहाँ से कवर। अच्छा भारत ये एक शोशा है, देखिए रिजर्व सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ सदारती इलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मिल भी जाए तो प्रोपोर्शनली दूसरे को ज्यादा मिलेंगे, तो उसकी वोटिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं, सिवाय कि एक मीडिया पे एक बट एक सियासी जमात इलेक्ट होकर जो आई है उसके अब चले आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उसको उन्होंने मिला- पार्टी में तो शामिल हो कानूनी गए, तो क्या उनको रिजर्व सीट्स दिए बगैर दीगर में तकसीम की जा तो सकती? मुनीर साहब कानूनी उसके चैनल्स मौजूद हैं, क्योंकि जो एतराज हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, इसलिए कि एक ऐसी पार्टी जिसका असेंबली में नुमाइंदगी नहीं है, आप उसको अपनी रिजर्व सीटें कैसे उसके नाम से आप इशू करा सकते हैं? नहीं वो तो इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पर जी जी, तो उसकी कोई उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है पार्लिमानी, ये आईनी तौर पे ये मुमकिन नहीं है, उस पर एतराज आया है, लेकिन इसमें इसमें वो कानूनी एक जवाब दे दें। जमहूरी नुक्ता नजर भी है ना। अशफाक साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के लंबरदार रही है, आप खुद कहते हैं हम जमहूरियत को पसंद करते हैं, इस वक्त जो मैंडेट पीटीआई को मिला हो उसको आप तस्लीम भी करते हैं, ये भी बात ढकी छुपी नहीं कि एज इंडिपेंडेंट पीटीआई बड़ी तादाद में कामयाब हुई है, अब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शिरकत कर ली, क्या नहीं लगता आपको कि उनको उनकी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए? देखिए अपना मुनीर भाई, सबसे पहली चीज़ ये अली भाई जो लाइन पे थे ना आपके पीटीआई वाले, इन्होंने कहा कि जी हमारी 5 सीटें कराची की पीपल्स पार्टी ने चोरी की। अब ये रह गई पहली सीट कादिर पटेल साहब वाली, जो हमारी केमाड़ी की सीट थी। 2018 में कादिर पटेल एमएनए रहे, 2008 में भी एमएनए रहे, वो सीट हमने जीती। सही। लियारी की सीट जो हमेशा पीपल्स पार्टी के पास रही, लेकिन लास्ट 2018 में हमारे पास नहीं थी। ठीक है, हमारी कुछ वहाँ पे आपके सामने सारी चीजें थी, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी कम बैक हुआ, हमने बल्दियात में वहाँ पे टाउन भी जीता, और वहाँ पे हमने एक सूबाई की जीती, एक कौमी की जीती, वहाँ पे भी एक आजाद जीता। ठीक है। ठीक है, बात ये है कि वो सीट हमारी पुरानी थी और वो अभी से नहीं, भुट्टो साहब के दौर से थी, हमने वो कम बैक की। अब बात आ गई क्लिफ्टन डिफेंस की। जैसे कि आपको मालूम है क्लिफ्टन डिफेंस में जो सीबीसी क्लिफ्टन वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो पीपल्स पार्टी ने काम किया, हमें एनए की सीट वहां पे मिली। इसी तरह आपका क्या मलीर में हो एनए गई की सीट मिली और सुबह ही नहीं मिली। देखिए ये तो फिर यहाँ भी तो नहीं मिली ना, लियारी में भी तो नहीं मिली सुबह की सीट। यही तो मैं वही सवाल कह है रहा हूं, ना। देखिए ये होता है, एक जगह पे आपने काम किया, एक तो वोटर सुबह से पहले आपकी सीट बनती थी। एक वोटर का कॉन्सेप्ट होता है ना, एक वोटर जो वोट देने आता है ना, तो वो बड़ा प्लान बड़ा होता है। मार्जिन कैसे उसको हो सकता है? उसको एक पता है कि यार सियासी देखिए जमात को मैं आपको नेशनल बताऊं, असेंबली देखिए में सबसे बड़ा मसला पता है क्या था? अब लोगों को इस बात का यकीन हो चुका था कि हम अपना वोट उनको दे रहे हैं जिनके वोट लेने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए करना कुछ नहीं है। आज भी लोगों के मसला सुबाई में फिर क्यों दिया? मैं वही कह, देखिए सुबाई में अगर देखिए सुबाई में अभी तक हमें तो कुछ समझ में अभी तक सुबाई वाला हमारा नहीं आया। हमारे वो आएगा, देखिए अभी अभी ऑडियो एनए लीक वाले पे बहुत सारे मामला हैं। हमें तो हम सीबीसी क्लिफ्टन विन किया और बड़े अच्छे मार्जिन से हमने विन वो किया भी था। आपने विन नहीं किया था। नजीब अली साहब आपके कैंडिडेट नहीं थे, वो सर, आजाद नहीं, उम्मीदवार देखिए थे। ये ऐसे नहीं था। नजीब अली साहब उस वक्त आपके आजाद उम्मीदवार सर नहीं पीपल्स पार्टी में शमूलियत की थी इन्होंने, आजाद नहीं आजाद नहीं थे, उन्होंने शमूलियत करके पीपल्स पार्टी की एक टिकट पे लड़े थे, आप कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। 10 काउंसलर्स की टिकट थी जिसमें 6 पीपल्स पार्टी ने विन की, एक आजाद ने हमारी हिमायत की। 7 के बाद हमने वो पूरा बनाया। हमने उन इलाकों से वोट दिया पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ते थे, इवन के मैं डिफेंस क्लिफ्टन में खुद मैंने वोट सर मुझे इसका बता देना, ये 5 ये हो गई 5 सीटें जो हमने कराची में ली। हमारे पे बराए मेहरबानी ये दानली शांदी वाले इल्जाम ना लगाए आपने, बाकी जिस पे लगाते सर, इल्जाम तो MKM भी लगाए, देखिए उनके साथ भी अब देखिए बात सुनिए, करना। अब देखिए जैसे इनकी रिजर्व सीट का मामला ना, ये पहले दिन से ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। आप अपना कानून पेश कर रहे हो, आप इलेक्शन कमीशन को भी ये ना वहां पे सबको बुरा भला कह रहे हो, ऐसा नहीं, नहीं। मैं कानून की बात ही नहीं कर रहा। दिसंबर मैं में पीपल्स दिसंबर पार्टी में का सर जमहूरी मौक़िफ़ दिसंबर मैं ये जानना चाहता में दिसंबर में जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस किया, तो उसमें तमाम चीजों का शेड्यूल अनाउंस हुआ था, इवन के रिजर्व सीट का भी हुआ था। सही है। अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूं, आप जाए इलेक्शन कमीशन में कंफर्म कर लें। उनकी डेट्स थी, जिस तरह नॉमिनेशन फॉर्म की थी, स्क्रूटनी की थी, फिर जो जिनके नाम कंफर्म हुए उनकी लिस्ट थी, वो बात हर आपकी में दुरुस्त लेकर क्या ये तस्लीम आपको तस्लीम हो सकती है? सवाल सर मैं वो इस पे भी मैं आ रहा हूं ना, एक प्रोसेस चल रहा है तमाम सियासी पार्टी के लिए। सब एक ये अपना पीटीआई या किसी सुन्नी इत्तेहाद का, तो आज इन्होंने तो खुद लिख के वहां पे दिया था कि जी हम हमारे जो है ना, मतलब आप अपनी लिस्ट जमा करा, इन्होंने कहा जी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद जमा करा के दे दी है, जिसका इलेक्शन कमीशन आज अनाउंस बिल्कुल ठीक है। देखिए बात ये है कि आप जब एक प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है,
تو یہ کہ چلیں مجھے اس کے اوپر آپ کیا کریں, آپ قانون چینج کر دیں. مجھے قانونی موقف بھی لینا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ لے موقف سے اتنا کہوں کہ قانون چینج کر دیں, تمام چیزوں کو واپس ریوائز کریں, تمام سیاسی پارٹی کو اپنے لسٹیں جمع کراؤ, بھائی آ جاؤ پھر سے, کیونکہ ہم ریزرو سیٹیں میں سمجھتا ہوں ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی. مسئلہ سارا انٹینشن ہے, انٹینشن یہ کہ اس وقت خلل ڈالا جائے. بٹ ایوان مکمل نہیں ہوگا تو ایوان بنے گا سر. ایوان کے پی کے بھی تو آج الگ اٹھایا نا, وہاں ایوان نہیں بنے گا, سن میں بھی تو ایوان بن گیا. اسپیکر بلا سکتا ہے اجلاس, ٹھیک ہے نا, وہ قانونی طریقہ ہے, مطلب آئین میں موجود ہے, اجلاس ہو سکتا ہے. اجلاس تو پی ٹی آئی کے پاس پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے نا, جو ان کا نمائندہ بن کے کام تو کر رہا ہے نا, اور کیا چاہیے ان کو. اس وقت انٹینشن یہ ہے کسی طرح سے اسمبلی کا اجلاس نہ ہو, کسی طرح سے پرائم منسٹر وقت پہ اپنا حلف نہ اٹھائے, حالانکہ وہ ملک کی ضرورت ہے. سر میرے پاس ناصر عظیم صاحب جوائن کر چکے ہیں. ناصر عظیم صاحب, ایڈوکیٹ ناصر عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, قانون دان ہیں. سر ان سے جانتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پہ آگے پھنسا ہے. ناصر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو ریزرو سیٹس کا معمہ بنا ہوا ہے, قانونی اعتبار سے کیا یہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کاؤنسل کو مل سکتی ہیں؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ اگر یہ سیٹیں انہیں نہیں ملتی تو کیا یہ سیٹس دیگر جماعتوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں؟ پلیز الیبریٹ کر دیں. منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اگر میں آپ سے بات آج کرنا چاہ رہے ہیں, جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کے ٹاپک ہے, اس حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سے جو میجر غلطیاں ہوئی, نہ تو انہوں نے اپنے لیے ریزرو جماعت رجسٹر کروائی تھی, اور جب انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس یہ بھی آئی تھنک انفارمیشن نہیں تھی, اکارڈنگ ٹو لا دیکھا جائے, کہ قانون کے مطابق آپ نے سب سے پہلے اپنی جماعت کی طرف سے جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں ان کی نامینیشن لسٹ دینی ہوتی ہے. سنی اتحاد کونسل نے ایسا نہیں کیا ہوا تھا, کیونکہ انہیں تو علم ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس اتنی زیادہ سیٹس آ جائیں گی یا اتنے معاملات ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف شامل ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی رہی کہ ان کی جو سنی اتحاد کی سیٹس ہیں وہ بعد میں اپنی ریسپٹ سبمٹ کروائیں گے, اپنی نامینیشن سبمٹ کروائیں گے, ہماری جو لسٹ ہوگی وہ اس میں اکوموڈیٹ ہو جائے گی. تو اکارڈنگ ٹو لا, الیکشن لا دیکھا جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور ان کے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی میرے سے بات کرتے رہے, وہ بھی یہ ڈسکس کرتے رہے, تو میں نے اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ان کے پاس بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس لیگل پالیسی کی کمزوری ہے, جس کی بنیاد پر آج یہ مارتا ہے. اور یہ سیٹس دوسروں میں تقسیم ہو سکتی ہیں؟ جی ناصر صاحب, غالباً لائن ناصر صاحب کو ریکنیکٹ کریں. اشفاق صاحب, یہ جو ناصر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لیگل لکونہ ہے, چلیں مان لیا, ماضی میں اس طرح کی مثالیں ہیں کہ اس طرح کی لکوناز رہے ہیں بٹ وہ سیٹس ایوارڈ ہوئی ہیں. منیر بھائی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک سیاسی پارٹی نہیں, تمام سیاسی پارٹیز الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر اتنا بڑا ٹینٹ لگا ہوا تھا جہاں پہ وہ سب کے نومینیشنز لے رہے ہیں, اسکروٹنیز کر رہے ہیں. ایک قانون ہے, ایک کوٹے کے تحت ملتی ہے نا, میں وہی بتا اس کوٹے میں اگر پیپلز پارٹی کو اگر اس سے زیادہ سیٹ مل جاتے. دیکھیں بات یہ نہیں منیر بھائی, ہوتا یہ ہے یہ ابھی سے قانون نہیں ہے, یہ سب ان کو پتا ہے, یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, یہ ابھی دیکھیں انہوں نے تائید کی نا, ایک وکیل نے ناصر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک بار پھر. ناصر یہ بتا دیں, یہ سیٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ, سلمان صاحب یہ جو گفتگو آپ نے سنی, کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ ہے, لیجیٹیمیسی ایک الگ معاملہ ہے, موریلٹی ایک الگ مسئلہ ہے. موریلٹی یا لیجیٹیمیسی کی گراؤنڈ پہ کہیں بھی پی ٹی آئی اکوموڈیٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, پہلے تو وہ ناصر صاحب غالباً جو تھے انہوں نے میری بات کی تائید کی, اور یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز جذبات, جوش یا غصے یا ایجیٹیشن سے حاصل نہیں کری جا سکتی, قانونی ذرائع بھی ہوتے ہیں. ایک جماعت جو قائد اعظم کی فالوور ہے, اور قائد اعظم نے کبھی بھی قانون سے انحراف نہیں کرا, کبھی بھی ایبیوز, کبھی غلط لینگویج استعمال نکلی, کبھی یو ٹرن نہیں لیا, تو ان سے سیکھیں. یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں, یہ کہنا ہرگز کہ وہ کوئی لینا چاہتا ہے یہ ممکن نہیں, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. انٹینشن یہاں یہ ہے کہ اس وقت جتنا رولا اس وقت ڈالا جائے وہ ڈالا جائے, جتنی گند مچائی جائے, تاکہ ڈیلے ہو کسی طرح سے. کیونکہ دیکھیں اب
सूबाई कौन हुकूमतें चाह बन रहा है गई। डिले? ये सियासी जमातें जो हुकूमत बना रही हैं वो डिले चाह रही हैं या पीटीआई चाह रही है, पीटीआई चाह रही है honestly। सर पीटीआई सीटें देखिए ना, दे दें, आज वो क्लियर हो जाएगा मामला। वो एक प्रोसेस के तहत होगा, उसमें महीना लगेगा, महीना का इंतजार करा सर जाएगा। वो महीना लगेगा, लेकिन यहाँ तो मसला ही कि ये पीपल्स अशफाक साहब कह रहे हैं सीट हमें दें। नहीं सर, हम नहीं मांग रहे वो सीटें, हमें नहीं मेरे ख्याल चाहिए। में जरूरत नहीं है, हमें और ना जरूरत भी नहीं ये है। मुमकिन नहीं है, मेरा सर, ख्याल है ये- ये सवाल ही नहीं बनता। ये सवाल नहीं बनता। मैं नहीं मैं- समझता। मैं- ये तकसीम नहीं मिलेगी होगी। उनको, ये- ये मिलेगी 100% उनको, या कम से कम इधर नहीं जाएगी, ना इन्हें जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखें, लेकिन इस वक्त सीट मिले बगैर काम तो नहीं हो सकता। टारगेट जो है, जिस तरह सदर साहब ने समरी पे साइन नहीं करे हैं, बस वो ये कहते हैं जी इजलास ना हो और डिले हो और किसी तरह से जो है अब चले देखिए, मैं हुकूमत टारगेट बन को भी गई। रेक्टिफाई कर ले। नासिर साहब हमें ज्वाइन कर, नासिर साहब को आवाज आ रही है हमारी? जी सर, आ रही। हाँ नासिर साहब, ये प्लीज एलैबोरेट कर दें, ये जो सीट्स अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती तो इन सीट्स का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इसके बगैर ऐवान चलाया जा सकता है या इसको दीगर जमातों में तकसीम किया जाएगा? देखिए मुनीर साहब, जो आप मुस्तकबिल की बात करते हैं कि इनको अगर सीट अलॉट नहीं होती, इनको अकोमोडेट नहीं किया जाता इनके मुख्तस कोटे के हिसाब से, तो जब तक आपने अपनी अकॉर्डिंग टू लॉ रिजर्व सीट के लिए लिस्ट नहीं सबमिट करवाई होती, तो फिर तरीकाकार कानून के मुताबिक ये होता है, इलेक्शन लॉ ये कहता है, या इलेक्शन कमीशन के जितने कवानीन हैं, या जो असेंबली जिस कवानीन पर राइट है, वो ये कहती है कि फिर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को उनकी मखसूस नशिस्तें उनके मुताबिक अलॉट कर देनी है, तादाद के मुताबिक। तो फिर होना यह है कि जो बकिया जमात हैं, इनकी जो मखसूस नशिस्तें जो इनके हिस्से में आनी थी, वो फिर उनके पास चली जाएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अगर जमातें और एक्टिव जमातें फिर वो इस वक्त मौजूद है असेंबली में और फिर उन्हें मिलनी है। अच्छा, बार बार मैं सुन रहा हूं लतीफ खोसा साहब हो या बैरिस्टर अली जफर साहब हो, वो माजी का मिसाल देते हैं, माजी के केसेस का हवाला देते हैं। वो कह रहे हैं कि माजी में इस तरह से हुआ है और रिजर्व सीट्स अलॉट की गई हैं और रिजर्व सीट्स उनकी जमात का भी हक बनता है। ये बात कितनी हद तक दुरुस्त है कि माजी में इस तरह से कुछ हुआ या कानून में कोई गुंजाइश पाई जाती है कि सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सके? मुनीर साहब, असल बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला है, हमेशा याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जमानी करते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी नजर में डालते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बुकला हैं, वो हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रल लॉयर से आप अगर बात करें, न्यूट्रल एनालिसिस में, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि असल में कानून कहता क्या है और आइन की तशरीह होती कैसे है। बेसिकली वो तो अपनी मन मंशा और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ये सारे नजर आते हैं। बात देखी जाए तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का इसका इंसाफ ठीक है, वर्जन ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना था तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लिस्ट देनी चाहिए सही। थी, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो ऐसी कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी कि वो 100 सीट उनके पास होंगी। अच्छा, एक चीज और ऐड कर दें, ये भी बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ शायद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इरादा रखती है, या सुप्रीम कोर्ट में ये समात, ये बहस एक बार फिर से जन्म ले सकती है। अगर ऐसा कुछ हो गया कि सीट्स दीगर जमातों में तकसीम हो जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी कर ले, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिसको भी रद्द नहीं किया जा सकता, तो फिर इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक आप मुकदमे की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस फाइल होता है इनकी तरफ से, और क्या सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे सकता है कि नहीं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात मौजूद हैं। देखिए, जजमेंट इसी का नाम है कि जजमेंट आती हैं तो कवानीन भी बदल जाते हैं। सही। कुछ कवानीन पास होते हैं कौमी असेंबली से, पार्लियामेंट से, और कुछ कवानीन आप फॉलो करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो बेबी और डिस्क्रिशनरी पावर तो है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर वो चाहे तो वो लेकिन कर फिर सकते एक हैं। आईनी बहरान तो जन्म ले रहा है ना, जो आपको भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है। देखें मुनीर साहब, आईनी बुरहान की जहां तक बात करें कि आईनी बुरहान तो हर मरहले में देखें तो चल रहा है। जब से कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई, आज तब से लेकर आज तक दोनों पार्टी की जानिब से आइन चिकनी की गई। सदर पाकिस्तान से लेकर गवर्नर पंजाब से लेकर मुख्तलिफ गवर्नर ने भी आइन चिकनी की। तो आज तक जितनी भी सिचुएशन हैं वो सारी की सारी कासिम सूरी की रूलिंग से स्टार्ट हुई। इसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं हो सकता। नासिर एक ऐड ऑन कर दें प्लीज, एक चीज एक और ऐड ऑन कर दें। इजलास बुलाने के हवाले से इख्तियारात किसके पास हैं? आईनी तौर पे क्या सदर पाकिस्तान इस इजलास को रोक सकते हैं और कितना अरसा रोक सकते हैं?
دیکھیں صدر پاکستان کی جہاں تک ضد کی بات آ رہی ہے، خبر چل رہی ہے، وہ ہیڈ لائنز ہے آج کے اخباروں میں کہ صدر پاکستان نہیں چاہتے کہ وہ اجلاس کو بلائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر پاکستان کو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے، اسے بھی آئین شکنی کہتے ہیں. اجلاس کے بلانے کی نہ بلانے کی کوئی وجوہات ہونی چاہیے نا. وہ کہہ رہے ہیں فورم پورا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایوان پورا نہیں. سوری دیکھیں ایوان کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو ایوان تو انہی پولیٹیکل پارٹیز پہ منحصر ہوگا اور انہی پولیٹیکل پارٹیز کی ریزرو سیٹ پہ منحصر ہوگا. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سنید آج کونسل میں شامل ہوئے لوگوں کی آگے ریزرو سیٹس نہیں ملی تو ایوان ریزرو سیٹس کے اوپر نتائج تبدیل نہیں ہو سکتے. اگر ریزرو سیٹس اگر مل بھی جائیں تو اس کی ریشوز تو وہی رہیں گی نا، تو نتائج کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو پھر تو ایوان بلایا جا سکتا ہے. دیکھیں اجلاس بلانے میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے. اگر صدر پاکستان اجلاس نہیں بلاتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اسپیکر بلا سکتا ہے، کوئی اور بلا سکتا ہے؟ دیکھیں قانونی حل تو ہے، جب صدر پاکستان نہیں کرے گا تو سینٹ کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ قائم مقام صدر ہوتے ہیں، اور ممکنات میں ہے کہ شاید پھر وہ اس بات کو آگے لے کر چلے. اور بہت بہت شکریہ ناظرین، اور آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیا. سلمان صاحب غالباً وہی گفتگو جو آپ کہہ رہے تھے کہ صدر کے پاس اختیارات محدود ہے، اس کو کائنڈلی وائنڈ اپ کریں گے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ کریں گے بھی، وہ لگ رہا کریں گے، وہ قائم رہیں گے اس بات پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ اجلاس جو ہے رک سکے. کیونکہ ایسا تو نہیں ہو جائے گا جیسے ماضی میں ہوا، انہوں نے کہا دستخط میں نے نہیں کیے کسی اور نے کر دیے، پھر وہ کہیں کہ یہ بھی میں نے نہیں کیا کسی اور نے کر دیا. یہ تو خیر اب آپ کچھ بھی بنا لیں جی، یہاں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ کسی طرح سے بھی اگر یہ سب ریزرو سیٹیں آ بھی جاتی جو بھی ہوتا تو نتیجہ وہی آنا تھا جو اب آنا ہے. تو لہٰذا میڈیا ہائپ ہے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ انٹینشن ہرگز انہیں بھی پتا ہے کہ یہ نہیں رکے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں انہیں سب پتا ہے، ریزرو کا بھی پتا ہے، ساری چیزیں پتا ہے. یہ صرف میڈیا فرق نہیں، میڈیا میں زندہ رہنے کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے میڈیا میں زندہ رہو، بریکنگ نیوز رہے، آپ ٹینشن میں رہے. گورنمنٹ کے اوپر اس پہ پریشر آئے گا، گورنمنٹ پہ کسی طور پر پریشر آئے گا؟ ممکن نہیں ہے، کوئی ممکن ہر طرح سے کوئی اس حوالے سے کوئی پریشر آتا ہوا نہیں لگ رہا. ایک چیز اگر میں یہ کہوں کہ مورالٹی یا ایک جمہوریت کی بات کریں، پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کو چاہیے کہ وہ سرنڈر کریں، کیونکہ جب نتائج پہ فرق نہیں آنا چاہیے تو پھر یہ جماعتیں سرنڈر کر سکتی ہیں. دیکھیں اس پہ ایک قانونی اعتراض ہوا ہے، اس کا ایک قانونی فارم موجود ہے، اس کے طریقے سے جائیں. یہ کوئی اس میں یہ کوئی ناراضگی یا خوشی کی بات نہیں. آخری سوال وہی، کوئی ارادہ ہے سیٹیں دینے کا؟ یا یہ منیر بھائی یہ والی بات جو ہم کر رہے ہیں نا، دیں یہ کیسے دیں گے؟ دیکھیں یہ نومینیشن فارم جمع کرائیں گے، ان کی اسکروٹنی ہوگی. دیکھیں میرے بات تعلقات یہی نہیں منیر بھائی. اب دیکھیں نا، ایک پریزیڈنٹ بیچارہ وہ ایک دن کا وزیر اعظم نہیں ہے. 6 مارچ کو پریزیڈنٹ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے. انہوں نے بولا کہ یار جاتے جاتے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں. اب وہ انہوں نے اجلاس کو روک تو دیا، اور ویسے بھی ان کو جو مطلب 21 دن میں جو ہے قانون کہتا ہے اجلاس بلانا ہے، 21 دن پورے ہو چکے ہیں. کل بھی ہو سکتا ہے اجلاس ہو بھی جائے، کیونکہ پھر اسپیکر پر اجلاس بلا سکتا ہے. اور رہ گئے ریزرو سیٹوں کا مسئلہ، یہ ریزرو سیٹیں کسی پارٹی کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر پارٹی نے اپنی لسٹ اپنی نومینیشن پہلے ہی جمع کرا چکے ہیں، اور ان سبوں کو آلریڈی اسمبلی میں بلا لیا گیا. آخری سوال، جو ایوان بننے جا رہا ہے اس میں ایم کیو ایم آپ کے ساتھ اتحادی بینچز ہو گیا؟ وہ تو وفاق میں ہے، وفاق کی بات تو میں وفاق کی بات کر رہا ہوں سر. آپ گورنر دیں گے تو وہ نہیں بنے گا نا آپ کے ساتھ. ہم کون ہوتے ہیں دینے والے لینے والے؟ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ ہم اپنے اس پہ جس طرح ہم اپنا کام کر رہے ہیں، جس طرح صوبے میں کام کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ہمیں جو چیزیں ملی اس طرح اپنا کام کریں گے. باقی رہ گئی، میں آپ کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ جو ایک انوکھا اور یہ خاص طور پہ یہ جو اپنا پریزیڈنٹ صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے جو ترجمان بن کے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، میں تو کہتا ہوں وہ آئینی ہوتا ہے. دیکھیں وہ آئینی ہوتا ہے، آئینی عہدے کی بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے. آپ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو دیکھیں آئینی عہدے کے، دیکھیں آپ ہم اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی تمام اسی پاکستان میں صدر پاکستان امیونٹی کے پیچھے چھپتے رہے، اسی پاکستان میں صدر پاکستان جمہوریت کی بات کو چھپاتے رہے، اپنے کیسز دباتے رہے. اسی پاکستان میں آپ دیکھیں استثناء حاصل تھی اسی پاکستان میں. ابھی خان صاحب ہوتی تو پھر خان صاحب دیکھیں خان صاحب، آپ خان صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہی خان صاحب پرویز مشرف کے جو ہے آپ کا ریفرنڈم میں آپ کا چیف پولنگ ایجنٹ بنے تھے نا، یہی خان صاحب پہ جو جمہوریت میں وہی کہہ رہا ہوں. اتنا سے کہہ رہا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کا ہے، سوئی سلمان میں ذرا یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا، میرا موقف نہ رہ جائے، میں نہ کہیں بات کر لوں. صرف یہ جو آپ کا جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ان کو تو فل فور ہٹا کے ان کے خلاف جو 2 کیسز بن رہے ہیں نا،
ایک تو یہ اجلاس نہ بلانے والا اور اس سے پہلے جو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں جو کیا تھا اس دونوں پہ ان کے پر کیسز پوائنٹ ٹیکن سلمان صاحب لاسٹ میں ہٹ کے بات کروں گا، اس سے مختلف چیز ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو ایک سنہرا موقع ملا تھا اس وقت جب وہ قومی اسمبلی سے ریزائن، اگر وہ نہیں دیتے ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی اور شاید واپس آ جاتے، ایسا ہی تھا۔ اب پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کنسنٹریٹ اس طرف کریں، پی ٹی آئی سب سے بڑی اسٹرانگ اپوزیشن بننے جا رہی ہے، جس میں وہ اپوزیشن جو اس وقت پارلیمان میں بھی نہیں آ پا رہی، نئے اور نیا خون آ رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ جس طرح کی اپوزیشن بنے گی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہرڈلز کریٹ نہ کرے، یہ بڑی زبردست اپوزیشن ہوگی اور یہ ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے سر تھینک یو سو مچ، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اپنے میزبان منیر کو اجازت دینا، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔